What's the first point? کامیابی حاصل کرنے کے لیے دنیا میں جو کچھ بھی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھیں سب سے پہلے بڑا مقصد ہونا ضروری ہے. سب سے پہلے پہلا پوائنٹ آپ لکھ لیں، کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ جانا کہاں ہے. جانا کہاں ہے، your destination, your goal. سیکنڈ، جان کتنی ہے. تیسرا، جاؤں گا کیسے. چوتھا، جان لگا دوں گا. سب سے پہلا کیا ہے، جانا کہاں ہے. Many people, you talk to them, what is your goal in life? Oh, Peer Saab, Sheikh Saab, give me a ta'weez, give me a wird. There's no success. Life is so boring. I can't achieve anything. I'm a failure. What is your goal? There are many goals. I do not know. Write it down. Tell me what is your goal. سب سے پہلے goal crystal clear ہونا چاہیے. گول بالکل واضح ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی آپ زندگی میں کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ ٹائم نکالیں. ہالیڈیز پر چلے جائیں، باہر چلے جائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہم نے واضح کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی زندگی کی گول مقرر کی. اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے بھی گولز مقرر کیے. آپ جو کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ آپ اپنا گول ایک بنائیں. اس پر ہمارا کلام ہے. ہم لا آف اٹریکشن کو نہیں مانتے، ہم اس کو تھیوری آف اٹریکشن کہتے ہیں. کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ہم اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں بتائیں تھیوری آف اٹریکشن کیسے کام کرتی ہے. اس کے لیے بھی اس میں بھی ہم نے احادیث پیش کی کہ اس کا حقیقی مفہوم کیا ہے. اور غلط لوگوں سے، کفار سے وہ نہ سیکھیں، غیر مسلموں سے نہ سیکھیں، وہ اہل حق سے سیکھیں کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک گول بنائیں. اور جب آپ کا ایک گول ہوگا تو آپ کے اندر ایک ایسی فورس آف اٹریکشن ہوگی، ایک ایسی مقناطیسی فورس آف اٹریکشن ہوگی جو آپ کو آپ کے گول کے قریب لے جائے گی. لیکن شرط یہ ہے کہ گول ایک ہو. سب سے پہلے بڑا مقصد ہو. آپ کی فیلڈ کیا ہے، تلاش کریں کہ آپ کی اسپیشلٹی کیا ہے. ابھی قاری صاحب کہیں کہ قاری صاحب کرکٹر بنیں گے، یا مولانا صاحب کہیں کہ رونالڈو بنے گا، ایک 50 سال کا بوڑھا، ہاں تو وہ نہیں ہے. سب سے پہلے آپ اپنے گولز کلیئر کریں کہ آپ کا ایگزیکٹلی گول کیا ہے، آپ کی اسپیشلٹیز کیا ہیں. اس گول کے مطابق گول کرسٹل کلیئر ہو. If I ask you people, what is your goal in the next 5 years? Where do you see yourself in the next 5 years? کتنے لوگ ہیں، کوئی ہاتھ اٹھا کے مجھے بتائے جس کا گول نیکسٹ 5 ایئرز کا کلیئر ہے، جس کا گول کلیئر ہو. اللہ کی معرفت حاصل کرنا، تزکیہ قلب کرنا، روحانی مراحل طے کرنے کے. لوگوں کو گول کا پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں ہمیں کامیابی چاہیے، کس چیز میں چاہیے. اپنا گول سب سے پہلے واضح کریں. یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. سب سے پہلے گول کا واضح ہونا. اور پھر یہ یاد رکھنا اگر گولز بہت زیادہ ہوں تو کبھی ایک کام کر رہے ہیں، کبھی دوسرا کر رہے ہیں، تو وہ جو اندر کی طاقت ہے، وہ جو قوت ہے، وہ جو خودی ہے جس کو اقبال نے بیان کیا ہے، وہ طاقت آپ کی منتشر ہو جائے گی. وہ آپ کی طاقت سکیٹر ہو جائے گی، وہ اسپریڈ ہو جائے گی. آپ کو آپ کا مقصد نہیں ملے گا. سب سے پہلے گول کلیئر کرنا. اور یہ بھی نہیں کہ کسی دوسرے کو دیکھ کر کہ بھائی وہ فلاں ایسا ہے میں اس کی طرح بنوں گا، فلاں ایسا ہے، فلاں کیسے چلتا ہے، فلاں کیسے کھاتا ہے، فلاں کیسے پیتا ہے، گاڑی کیسے چلاتا ہے، کاروبار. پرائی آگ میں سلگتے رہے عمر بھر، جو اپنی آگ میں جلتے تو کیمیا ہوتے. جو اپنی آگ میں جلتے تو کیمیا ہوتے. پرائی آگ میں فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں، ان کو چھوڑو. اپنے اندر کی استعداد، اپنی قابلیت، اپنی مہارت کو تلاش کرو کہ میری صلاحیت کیا ہے. اس کے مطابق اپنا گول سیٹ کرو. جو تم حاصل کرنا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما دے گا. سب سے پہلا پوائنٹ جانا کہاں ہے. دوسرا پوائنٹ جان کتنی ہے، انرجی کتنی ہے. اللہ جل وعلا نے آپ کو غیر معمولی طاقت دی ہے، بے پناہ طاقت دی ہے، لازوال طاقت دی ہے. یہ یقین ضروری ہے کہ میرے اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، اس قدر طاقت دی ہے. یاد رکھیں زندگی میں جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ ان کے پاس صلاحیت زیادہ ہے، قابلیت زیادہ ہے، مہارت زیادہ ہے. اور دوسرا ناکام ہو گیا وہ اس لیے کیونکہ اس کے پاس صلاحیت نہیں ہے. اللہ جل وعلا نے ہر شخص کو صلاحیت دی ہے. ہر شخص کامیاب ہو سکتا ہے، ہر شخص زندگی میں اپنا گول اچیو کر سکتا ہے. لیکن شرط یہ ہے، ضروری شرط یہ کہ اسے اپنی ذات پر یقین ہو کہ میں کامیابی حاصل کر سکتا ہوں. اکثر لوگ ناکام اس لیے رہتے ہیں کیونکہ وہ اپنی استعداد کو استعمال ہی نہیں کرتے. وہ جب زندگی میں فیل ہو جاتے ہیں تو فیلئر کے بعد ان کی ایسی حوصلہ شکنی ہوتی ہے کہ اس کے بعد وہ گیو اپ کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں کامیاب نہیں ہو سکتا. جب بھی فیل ہو جائیں، فیل ہونے کے بعد پھر قدم بڑھائیں. اور اس فیلئر کے بعد آپ کا ریاکشن کیسے ہونا چاہیے اس کی بھی تعلیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی. سب سے پہلے یہ یقین کہ اللہ نے مجھے طاقت دی ہے اور میری طاقت بے پناہ ہے. اس حوالے سے ایک غیر مسلم عورت کا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو لوگ اکثر بھی میں پاکستان گیا میں لوگوں نے کہا آپ تو بس برطانیہ میں آتے ہیں وہاں تو پاسبل ہے. اب چونکہ یہ ٹی وی پر نشر ہوگا ان لوگوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ وہاں تو پاسبل ہے بھائی، وہاں تو ممکن ہے کامیابی حاصل کرنا. یہاں ہمارے یہاں تو کرپشن ہے، فلاں پرابلم ہے، سیاستدان ہیں، سفارشیں چلتی ہیں، پرچی نہ ملے، ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، میں فلاں پسماندہ طبقے سے تعلق رکھتا ہوں. وہاں تو سب کے لیے آسان ہوگا لیکن یہاں پر کامیابی حاصل کرنا ممکن نہیں ہے. میں کہتا ہوں ہر مقام پر دنیا کی جس ملک میں بھی آپ رہتے ہیں آپ جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں حاصل کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنی ذات پر یقین ہے. یہ غیر مسلم عورت ہے، 19 سال اس کی عمر تھی.
اور اس کی خواہش یہ تھی کہ بہت مشہور ہونا چاہتی تھی. اس کی خواہش تھی کہ سیلیبریٹی بن جائے. 19 سال کی عمر میں اس لڑکی جوڈی مزاسکی اس کا نام, اس نے کتاب لکھی ہے لاکڈ ان. اس 19 سال کی عمر میں اسے فالج پڑ گیا, مفلوج ہو گئی, اور اس کا دماغ اور آنکھوں کے علاوہ جسم کا باقی سارا حصہ مفلوج تھا. شی واز پیرالائزڈ, بالکل پیرالائزڈ ہو گئی. صرف اس کی آنکھیں حرکت کرتی تھی اور اس کا دماغ چلتا تھا. اس حالت میں نہ ہاتھ ہلا سکتی تھی, نہ پاؤں کو حرکت کر سکتی تھی, نہ جسم کو حرکت دے سکتی, کچھ بھی نہیں کر سکتی. صرف اس کی آنکھیں جھپکتی تھی, صرف آنکھیں موو کر سکتی تھی. اس حالت میں اس نے ایک کتاب لکھی اور وہ کتاب پوری دنیا میں مشہور ہوگی, بیسٹ سیلر ہوگی. کتاب لکھی کیسے, آپ سوچ رہے ہوں گے کیسے کتاب لکھی ہوگی. وہ اپنی آنکھیں کھولتی اور بند کرتی, آنکھیں یوں کھولتی بند کرتی, اور اس کے رشتہ دار, اس کی فیملی ممبرز الفابیٹ سامنے لاتے. اگر اے ہے تو آنکھیں کھولے, اگر اس کو پاس کرنا ہے تو آنکھیں بند کر دے, پھر بی کو سلیکٹ کرنا ہے تو آنکھیں کھولے. یوں الفاظ سے جملے بنے, جملوں سے کتاب بن گئی. اس نے پوری کتاب لکھی اور پوری کتاب پوری دنیا میں اس قدر مشہور ہو گئی کہ وہ سیلیبریٹی بن گئی. اس حالت میں اس کتاب کا ایک جملہ بڑا زبردست جملہ ہے, آج آپ یاد کر لیں. اس کتاب کے اس کور پر یہ جملہ لکھا ہوا ہے, Focus on what you have in life rather than complaining about what you don't have in life. Focus on what you have in life rather than complaining about what you don't have in life. And learn how to best utilize what you have in life. بہت ساری چیزیں میرے پاس ہیں, آپ کے پاس نہیں ہوں گی. آپ کے پاس ہیں, دوسرے کے پاس نہیں ہوں گی. دوسرے وہ کہتی ہے ہر بندے کے پاس بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی, دوسروں کے پاس ہوتی. ہم ساری چیزیں کہتے ہیں اس کے پاس یہ ہے, میرے پاس یہ نہیں ہے, میرے پاس یہ نہیں ہے, میرے پاس اس کے, ہمیشہ نہ ہونے کا رونا روتے رہتے. وہ کہتی اس پر غور نہ کرو کہ تمہارے پاس کیا نہیں ہے, اس پر غور کرو کہ تمہارے پاس کیا ہے, اور جو ہے اس کو استعمال کرنے کا ڈھنگ سیکھ لو, طریقہ سیکھ لو, تم زندگی میں کامیاب ہو جاؤ گے. پھر اس نے یہ جواب دیا, اس نے کہا کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں کہتے ہیں میرے پاس یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. ہے انسان تو مجھے تو دیکھ, تیرے پاس ہاتھ بھی ہیں, پاؤں بھی ہے, زبان بھی ہے, جسم بھی ہے, طاقت بھی ہے. میرے پاس تو صرف 2 آنکھیں تھیں اور میں نے صرف ان 2 آنکھوں کو استعمال کرنے کا طریقہ سیکھ لیا, میں کامیاب ہو گئی. تم کامیاب کیوں نہیں ہو سکتے؟ صرف ان آنکھوں کو استعمال کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے. یہاں پر ہمارے بھائی کہتے ہیں ہم کامیاب کیوں نہیں ہو سکتے. تم ہو سکتے ہو, لیکن اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کا طریقہ سیکھو. دنیا کی کوئی طاقت تمہیں کامیابی سے روک نہیں سکتی. یہ ایک سینٹنس آپ یاد کر لو. Focus on what you have in life rather than complaining about what you don't have in life. چھوٹا سا پیٹ میں درد ہو جاتا ہے, ہم جاہل عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں خالہ نے جادو کر دیے, فلاں نے تعویذ کر. Stop blaming people. اب دیکھیے جب بھی آپ کسی عامل کے پاس جائیں گے وہ تو آپ کو یہی کہے گا کہ کسی نے جادو کر دیے, کسی نے تعویذ کر دیے, کیونکہ اگر آپ سے وہ یہ نہ کہے تو آپ پھر اس کے پاس واپس نہیں آئیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ لوگ کسی کے پاس جا کے 10 سال لوگوں کے پاس جا کے کہتے ہیں فلاں نے جادو کر دی, تعویذ کر دیے, اور پھر وہ کہتے ہیں میں اگر ناکام ہوں تو اس لیے نہیں ہوں کہ میں نکما ہوں, میں اس لیے ناکام ہوں کہ فلاں رشتہ دار نے جادو کر دی, زمانہ میرا دشمن ہے, فلاں نے یہ رکاوٹ کھڑی کر دی. کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اس بات کے حوالے سے کبھی نہ گھبرائیں, میرے پاس یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. دشمن ہے, میرا باپ اچھا نہیں تھا, میرا اسکول ٹیچر اچھا نہیں تھا, سیاستدان کرپٹ ہیں, یہ ہے وہ ہے, یو کے میں یہ چیز نہیں ہے, کینیڈا میں گیا لوگ کہتے ہیں یہاں پر ٹیکس بہت ہے. گھبرائیں نہیں, کچھ بھی نہیں. Focus on what you have in life rather than complaining about what you don't have in life. You'll be successful. یہ قانون آپ یاد کر لیں, یہ اصول. جان کتنی ہے آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ میری جان بے پناہ ہے. اور پھر سب سے بڑی بات, وہ غیر مسلم ہے, اس کے پاس اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے کوئی موقع نہیں ہے. تمہارے پاس تو تمہارے اللہ کا کرم بھی ہے, غوث اعظم کی دعائیں بھی ہیں, خواجہ غریب نواز کی دعائیں بھی ہیں, اور کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائیں بھی ہیں. تم کیسے ناکام رہ سکتے؟ سو what's the first principle? جانا کہاں ہے. سیکنڈ پرنسپل, جان کتنی ہے. تھرڈ, جاؤں گا کیسے. اسٹریٹجی کلیئر ہونی چاہیے, پلاننگ کلیئر ہونی چاہیے. اس میں سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے, اداس لوگوں سے دور رہیں. وہ جو بار بار آپ سے کہتے ہیں تو نہیں کر سکتا, بھائی تیرے بس کی بات ہی نہیں ہے, تیرے لیے ممکن ہی نہیں ہے, یہ کام تو کر ہی نہیں سکتا, تیرے بس کی بات نہیں ہے, بھائی یہ ممکن تو کیسے کہہ سکتا. ایسے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں, ہمیشہ پازیٹیو سوچ رکھیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ ہجرت فرمائی نا, غیر مسلموں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے ظلم ہوئے تھے, لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ المنورہ کا وہ خطبہ یاد رکھیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بھی نیگیٹو نہیں فرمایا. مکہ المکرمہ میں کیا بیتی, ایک جملہ بھی نہیں فرمایا, کیونکہ لیڈر کا کام یہی ہوتا ہے, وہ پازیٹیو انرجی دیتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسٹریٹجی دی, ہم مدینہ المنورہ آ چکے ہیں, جو مکہ المکرمہ میں ہوا اسے بھول جاؤ, اب مدینہ المنورہ میں ہماری نیکسٹ پلاننگ کیا ہے, نیکسٹ اسٹریٹجی کیا ہے. ماضی کو بھول جاؤ, فیوچر کی
کی پلاننگ کرو، اداس لوگوں سے دور رہو جو بار بار تمہیں کہتے ہیں تم یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے. جب تمہیں اپنے کانوں کو تم نے بند کر لیا ان لوگوں کے سامنے جو کہتے تم نہیں کر سکتے، تم دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے. 2 بچے تھے، ایک بچے کی عمر 6 سال، ایک کی 10 سال. 6 سال کا بچہ اور 10 سال کا بچہ گاؤں میں جاتے ہیں، کھیل رہے ہیں. ایک بچہ کنویں میں گر جاتا ہے، 10 سال کا بچہ کنویں میں گر جاتا ہے. اب دونوں میں محبت بہت زیادہ ہے، دونوں بچوں میں بہت زیادہ آپس میں محبت ہے. ایک بچہ جب کنویں میں گر جاتا ہے، دوسرا بچہ اوپر سے رسی پھینکتا ہے اور اس بالٹی سے اس 10 سال کے بچے کو باہر نکالتا ہے. دونوں آپس میں ملتے ہیں، پیار آپس میں بہت زیادہ ہے، شدید محبت ہے. اور ایک بچہ دوسرے کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ تو نے میری زندگی کو بچا لیا، مجھے گھر میں کون بچائے گا؟ ہم دوست ہیں، ہم گاؤں سے باہر نکل آئے، کنویں میں گر گئے، گھر جا کے کون بچائے گا؟ ماں باپ تو پیٹیں گے، وہ تو پٹائی کریں گے، وہ تو ناراض ہوں گے. انہوں نے کہا آپ کیا جواب دیں گے ماں باپ کو؟ بہرحال اسی طرح باتیں کرتے کرتے وہ گاؤں میں چلے گئے. ماں باپ کو بتایا کہ اس طرح یہ 10 سال کا بچہ کنویں میں گرا، 6 سال کے بچے نے اسے باہر نکال دیا. ماں باپ نے کچھ بھی نہیں کہا، کسی نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، غصہ نہیں، کسی نے مانا ہی نہیں، کسی نے تسلیم ہی نہیں کیا. ایک 6 سال کا بچہ بالٹی پانی کی باہر نہیں نکال سکتا، 10 سال کے بچے کو کیسے باہر نکال لے؟ لیکن اس علاقے کا ایک سمجھدار بزرگ تھا. انہوں نے کہا وہ بزرگ کیا کہتے ہیں؟ اس بابے نے مان لیا. اس نے کہا یہ ممکن ہے. انہوں نے کہا کیسے ممکن ہے؟ بابا نے کہا یہ ممکن ہے، یہ پاسبل ہے کہ 6 سال کا بچہ 10 سال کے بچے کو باہر نکال لے. انہوں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا کہ میں نے اس بچے سے یہ سوال کیا تھا جب تو اس 10 سال کے بچے کو باہر نکال رہا تھا تو قریب قریب کیا کچھ لوگ کھڑے تھے؟ کیا کچھ لوگ موجود تھے؟ اس نے کہا نہیں. بچے نے کہا کوئی لوگ وہاں پر موجود نہیں تھے، کوئی وہاں دیکھنے والا نہیں تھا. اس نے کہا اگر کوئی دیکھنے والا نہیں تھا تو پھر اس نے اسے باہر نکال لیا ہوگا کیونکہ قریب قریب کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ تو یہ نہیں کر سکتا. کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ تو یہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ کہنے والا کوئی. اور یہ بچہ خود بھی نادان ہے، یہ خود بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں نہیں کر سکتا. ہم اکثر خود سمجھدار بن جاتے ہیں نا، ہم اکثر خود کہتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا. وہ بچہ تھا، اتنی سمجھ ہی نہیں تھی کہ وہ خود کو کہتا میں نہیں کر سکتا، اور کوئی کہنے والا بھی نہیں تھا کہ تو نہیں کر سکتا. لہٰذا جب کوئی کہنے والا نہ ہو، کوئی یہ کہنے والا نہ ہو تو نہیں کر سکتا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. ایک بہت بڑا گروپ تھا، ان پر کچھ لوگ حملہ کر رہے تھے تو انہوں نے ایک دیوار کو کراس کرنا تھا، بہت بلند دیوار تھی. 10 بندوں کا انتخاب ہوا. انہوں نے کہا ہم اس دیوار کو کراس کریں گے، اوپر سے جا کے رسی پھینکیں گے. پیچھے سے سارے لوگ کہتے رہے وہ نہ جو اتنی اونچی دیوار ہے، اتنی بلند دیوار ہے، اس دیوار کو کراس کرنا ناممکن ہے، امپاسبل ہے، اس دیوار کو تم کراس نہیں کر سکتے. 10 بندے اس دیوار پر چڑھتے ہیں اس دیوار کو کراس کرنے کے لیے، لیکن کیا ہوتا ہے ان 10 میں سے سارے ناکام ہو جاتے ہیں. کیوں؟ پیچھے سب لوگ کہہ رہے ہیں نہ جاؤ، نہیں کر سکتے، یہ دیوار بہت اونچی ہے. لیکن ایک بندہ اوپر چلا جاتا ہے، اوپر سے رسی پھینکتا ہے، ان سب کی زندگی بچا لیتا ہے. وہ سینکڑوں لوگ جو دیوار کو کراس کرنا چاہتے تھے ان کو وہ بچا لیتا ہے، کراس کر. سب اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ تیرا شکریہ، تو نے ہمیں بچا لیا. جب شکریہ ادا کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ جواب نہیں دیتا. کیوں جواب نہیں دیتا؟ وہ بہرا تھا. سارے گر گئے. 10 بندے تھے، دیوار کراس کرنا چاہتے تھے، 9 ناکام ہو گئے. وہ ایک بچ گیا. اسے آواز ہی نہیں آ رہی تھی جو لوگ کہہ رہے تھے وہ نہ جا، کچھ نہیں کر سکتا، یہ ناممکن ہے. اسے آواز نہیں آ رہی تھی، بہرا تھا، سن ہی نہیں پاتا تھا، اس لیے وہ کامیاب ہو گیا. تو ایسے اداس لوگوں سے ہمیشہ دور رہو جو بار بار کہتے ہیں you can't do it brother, this is not possible, it's impossible for you, you can't do it. جو لوگ یہ کہیں ایسے لوگوں سے دور رہیں، پازیٹیو لوگوں کے ساتھ رہیں، اپنی اسٹریٹجی بالکل کلیئر رکھیں اور لوگوں سے اختلاف نہ کریں، جھگڑے نہ کریں، ہر بندے کو معاف کریں. جو راستے میں رکاوٹ کھڑی کرتا ہے اس کو اگنور کریں، اگنور پالیسی کو اختیار کریں. یہ دنیا اپرچونٹیز کی دنیا ہے. یاد رکھیں کوئی کسی کا دشمن نہیں ہوتا. ہمارے نزدیک کوئی کسی کا دشمن نہیں ہوتا. ہم اس کو کمپٹیشن کے خانے میں ڈال دیتے ہیں. سٹریس لے ہی نہ، فلاں نے دشمنی کر دی، فلاں نے اٹیک کر دیا. یہ اکثر کہتے ہیں کوئی بھی کمپٹیشن میں تو بڑے باپ کا، بھائی تو بڑے باپ کا. کوئی جھگڑا کرے، رکاوٹ کھڑی کرے، بھائی تو بڑے باپ کا، تو جا. یہ دنیا اپرچونٹیز کی دنیا ہے. آپ کو ہر طرف اپرچونٹیز ملیں گی. اگر کوئی راستے میں رکاوٹ آ جائے، کوئی چٹان آ جائے تو چٹان بن کے چٹان کا مقابلہ کرو گے تو زخمی ہو جاؤ گے. وہ چٹان اگر تم نے توڑ بھی دی تو اس چٹان کے آگے اور چٹان بھی ہوگی، اور بھی بڑے بڑے راکس ہوں گے. چٹان نہ بنو، پانی بن جاؤ. پانی اپنا راستہ خود تلاش کر لیتا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی پیچھے جا کے، پھر پریشر آتا ہے. جب کامیابی کا جذبہ ہو تو انسان کو راستہ مل جاتا ہے. اس دنیا میں بے شمار اپرچونٹیز ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر عمل کرتے ہوئے چٹان نہ بنو، پانی بن جاؤ. ہاں لیکن جب دین کا مسئلہ ہو ہلکائے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. جب حضور کی عظمت کا موقع، یہ اپنی ذات کے بارے میں کہہ رہا ہوں، اس وقت پانی بننا ہے، اس وقت پانی بننا ہے. ذاتی معاملات کے حوالے سے کسی سے جھگڑا نہیں کرنا،
کسی سے اختلاف نہیں کرنا اور کبھی کسی جاہل عامل کی بات نہیں سننا. جادو کو ہم مانتے ہیں بھائی، یہ ہوتا ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، اس پر لیکچرز بھی دیتے ہیں، تعویذات کو قرآن و سنت سے ثابت بھی کرتے ہیں، لیکن جاہل عاملوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو. What's the first point? جانا کہاں ہے؟ What does that mean? Make your goal crystal clear. تیار ہو، بالکل واضح ہو. لکھ لو اپنے گول کو، اپنے موبائل کی اسکرین پر لکھ لو، اپنے لیپ ٹاپ پر لکھ لو، آئینے پر لکھ لو. جس آئینے کو ہر روز دیکھتے ہو، بار بار دیکھو گے تو یقین پیدا ہوگا کہ میں اس گول کو اچیو کر لوں گا. جانا کہاں ہے؟ دوسرا، جان کتنی ہے؟ تیسرا پوائنٹ کیا ہے جی؟ جاؤں گا کیسے؟ اسٹریٹجی بہت کلیئر ہو. if you fail to plan then you're planning to fail. پلاننگ بالکل واضح ہو. پوائنٹ نمبر 4، جان لگا دوں گا، جان لگا دوں گا. یہاں کا ایک بردر میرے پاس آتا ہے، اس نے کہا کہ مجھے 3 مہینوں میں 30,000 پاؤنڈز چاہیے. 30,000 پاؤنڈز. میں نے کہا کیا مطلب، کیوں چاہیے؟ اس نے کہا کہ بزنس شروع کرنا ہے، لیکن میں نے ہر کوشش کی لیکن میں 30,000 پاؤنڈز نہیں حاصل کر سکتا. میں نے کہا کیوں نہیں حاصل کر سکتے؟ جان لگا دوں گا. جب یہ جذبہ ہو، جب آپ کو اپنے مقصد سے اپنی جان جیسا پیار ہو، جتنا آپ کو اپنی زندگی سے پیار ہے اتنا اپنے مقصد سے پیار ہو، تو آپ کو مقصد مل جائے گا، آپ اپنا گول اچیو کر لیں گے. جان جتنا پیار ہو. اس نے کہا یہ کیسے؟ میں نے کہا کیا تجھے اپنے اس مقصد، اس گول سے اتنی محبت ہے جتنی تجھے اپنی زندگی سے؟ وہ کہتا ہے یس، میری ڈریم ہے، میری خواب ہے، میں اس کو حاصل کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا اچھا، اگر میں تجھے کہوں کہ تو ڈاکٹر کے پاس جائے، وہ تجھے کہے کہ تو صرف اور صرف 3 مہینوں کا مہمان ہے اس دنیا میں، تجھے ایک ایسا مرض ہے کہ اگر تو نے 1 مہینے میں 1,00,000 پاؤنڈ جمع کر کے نہ دیا تو تیرا آپریشن نہیں ہوگا اور تو مر جائے گا، اور 3 مہینے کے بعد تیرا انتقال ہو جائے گا، تو کیا کرے گا؟ کیا 1 مہینے میں تو 1,00,000 پاؤنڈ جمع کر لے گا؟ سوچ میں پڑ گیا. سوچ کے کہتا ہے ہاں یہ تو پاسبل ہے. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا یہ پاس جان بچانی ہے. کیسے؟ اس نے کہا فلاں رشتہ دار کے پاس جاؤں گا، اس سے بھی مانگوں گا، فلاں دشمن کے پاس جاؤں گا، اس کے آگے بھی منت سماجت کروں گا، اس کے ہر ایک کے پاس جاؤں گا، اپنے اندر عاجزی پیدا کروں گا، انکساری پیدا کروں گا. جن کو میں نے ساری زندگی دشمن سمجھا ہے ان کے پاس جا کر بھی کہوں گا میری مدد کر لو میری. میں نے کہا بس یہی ہے. جب انسان کو اپنے گول سے اتنا پیار ہو جاتا ہے جتنا اپنی زندگی سے پیار ہے، انسان کو گول مل جاتا ہے، انسان اچیو کر لیتا ہے. لیکن ہمارے ہاں ہمیں اپنا اور مقصد بڑا ہو، مقصد خدمت خلق کا ہو، مقصد کنزیومرزم نہ ہو. not to make money for the sake of making money. پیسہ کمانے کے لیے پیسہ کمانا نہیں ہے، خدمت خلق کے لیے. اور اس قدر محبت ہو کہ جتنی آپ کو اپنی جان سے محبت ہے آپ اپنے مقصد کو اچیو کر لیں گے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میری بیٹی کی شادی ہے، مدد کیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان غنی کے پاس چلے جاؤ. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، دیکھتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم کو جھڑک رہے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ آج کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا ہے، تھوڑا کم ڈالتے تو کل کے لیے نمک بچ جاتا. وہ حیران ہو گیا کہ خادم کو نمک کی وجہ سے جھڑک رہے ہیں اور میری بیٹی کی شادی کے لیے مدد کریں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر واپس چلا جاتا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا نہیں، پھر عثمان غنی کے پاس جاؤ. پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، حاضر ہو کے عرض کرتا ہے، دیکھتا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ایک خادم کو جھڑک رہے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ آج تو نے چراغ میں تیل زیادہ ڈال دیا، کم ڈالتا تو کل کے لیے کچھ تیل بچ جاتا، کل کے لیے کچھ تیل بچ جاتا. تو وہ حیران پھر کہ عثمان غنی رضی اللہ جو تیل پر اور نمک پر خادم کو جھڑک رہے ہیں یہ میری کیا مدد کریں گے. پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر واپس بھیج دیا. پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ابھی وہ اپنے خادم سے کلام کرنے ہی والے تھے، فوراً کہنے لگا مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، مجھے آقا نے بھیجا ہے، میری بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہے، مجھے مدد چاہیے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آقا نے بھیجا ہے، آؤ میرے ساتھ. دوسرے کمرے میں لے جاتے ہیں، وہ کمرہ بہت سارے سامان اور دولت سے بھرا ہوا ہے. فرمایا جا یہ سارا تیرا ہے، جو چاہتا ہے لے جا، جو چاہتا ہے لے جا. وہ حیران پریشان کہ یہ کیسے ہوا؟ نمک پر جھڑکنے والا اور تیل کے لیے غصہ کرنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ سارا کچھ لے جا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی آنکھوں میں ابھرتا ہوا سوال دیکھ لیا. فرمایا تو یہ سوچ رہا ہے کہ میں جو نمک پر جھڑک رہا تھا اور تیل کے لیے جھڑک رہا تھا آج سب کچھ دے رہا ہوں؟ تو یاد رکھ دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ دولت عثمان غنی کی دولت ہے، دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ دولت عثمان غنی کی ہے، کہ میری اپنی کمائی ہوئی دولت ہے، ہر چند کے میں نے کمائی ہے. لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑا ہے اب میری دولت نہیں رہی ہے، اب میں اس دولت کا محافظ ہوں، حفاظت کرتا ہوں. اور حفاظت کرنے والا نوکری کر رہا ہوتا ہے. جو کسی کے گھر میں نوکری کرتا ہے اپنے اوپر ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے کو حرام سمجھتا ہے. اگرچہ میری دولت ہے لیکن میں اپنی ذات پر ضرورت سے زیادہ استعمال نہیں کرتا، نمک بھی زیادہ استعمال نہیں کرتا، تیل بھی زیادہ استعمال
استعمال نہیں کرتا. لوگ کہتے ہیں عثمان کی دولت ہے, لیکن جب سے امتی ہوا ہوں میری ساری دولت حضور کی ہے. اپنے اوپر استعمال کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہوں, لیکن تجھے تو بھیجا ہی مالک نے ہے, تجھے تو مالک نے بھیجا ہے, سب کچھ تیرا ہے. یہ ہماری سوچ ہو, یہ ہمارا نظریہ ہو تو خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو دولت بھی دے گا. آپ اگر ملٹی ملینئر بننا چاہتے ہیں آپ بن سکتے ہیں, کبھی احساس کمتری کا شکار نہ ہوں. یہ 4 قانون, یہ 4 اصول, یہ 4 ضوابط یاد کر لیں اور ان پر عمل اس لیے کریں تاکہ ان پر عمل کر کے ہم دین اسلام کی خدمت کریں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پرچار کریں گے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے اعتراضات کا جواب دیں گے, دین اسلام کی انسٹیٹیوٹس کھولیں گے, دین اسلام کے مراکز کھولیں گے, آقا کی عظمتوں کے ترانے الاپیں گے. یہ فکر ہو, یہ سوچ ہو, اور پھر اس دوران جو ہمارا ایک مکمل نصاب ہے ایک سکسیسفل بزنس مین بننے کے لیے, جو مکمل ٹیچنگز ہیں ہماری, اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے, اچھا اسٹوڈنٹ کیسے بنانا ہے, اچھا بیٹا کیسے بنانا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا کیسے بنانا ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق کیسے بنانا ہے. خدا کی قسم ہم نے اگر سب کچھ کما لیا لیکن حضور کا عشق نہ کما سکے, اپنی اولاد کو اگر ہم حضور کے عشق کی دولت نہ دے سکے تو کچھ بھی نہ دے سکے. ہم نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے, جب ہمارا بچہ اسکول میں جاتا ہے تو ہمارے متعلق کیا کہتا ہے,